ناندیڑ شہر کی معروف سماجی و مذہبی شخصیت عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی کی رہائش گاہ پر ماہانہ روحانی محفل 11ویں شریف کا نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ روحانی و اصلاحی سلسلہ گزشتہ مسلسل 8 ماہ سے پابندی کے ساتھ جاری ہے، جس میں بڑی تعداد میں مریدین، عقیدت مند اور اہل دل شرکت کر رہے ہیں۔ اس بابرکت محفل میں مریدین اور شرکاء کی رہنمائی کے لیے حیدرآباد سے تشریف لانے والے شہزادہ غوث اعظم حضرت پیر سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی المعروف حضرت علی پاشا قادری نے خصوصی شرکت فرمائی۔ ماہ جنوری کی یہ محفل 10 جنوری کو نماز عشاء کے بعد منعقد کی گئی۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف اور اولیاء کرام کی شان میں منقبت کے نذرانے پیش کیے گئے۔ بعد ازاں حضرت علی پاشا قادری نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق تصنیف فتح الغیب کے درس کے تحت نہایت پر اثر اور روح پرور بیان فرمایا۔ فتح الغیب یہ کتاب جملہ 83 اسباق پر مبنی ہے۔ اس ماہ کی 8ویں محفل میں دنیا اور اس کی حقیقت کے موضوع پر تفصیلی رہنمائی فرماتے ہوئے حضرت علی پاشا قادری نے اپنے خطاب میں اسلامی تعلیمات کے چند نہایت اہم اور بنیادی نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس بیان کا مقصد شرکاء کی روحانی، اخلاقی اور عملی اصلاح کرنا تھا۔ بیان میں سب سے پہلے توکل علی اللہ پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، بندہ مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ حقیقی مدد اور نجات صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد تزکیہ نفس کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نفس امارہ سے نجات کی اہمیت بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ جب تک انسان اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں پاتا، اس وقت تک روحانی ترقی ممکن نہیں۔ نفس کی اصلاح کے لیے صبر، عبادت، ذکر الہی اور تقوی کو لازمی قرار دیا گیا۔ بیان میں اتباع شریعت کو روحانیت کی بنیاد قرار دیا گیا اور واضح کیا گیا کہ قرآن و سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا کہ جب تک انسان اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں پاتا، اس وقت تک روحانی ترقی ممکن نہیں۔ نفس کی اصلاح کے لیے صبر، عبادت، ذکر الہی اور تقوی کو لازمی قرار دیا گیا۔ بیان میں اتباع شریعت کو روحانیت کی بنیاد قرار دیا گیا اور واضح کیا گیا کہ قرآن و سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر مکمل عمل ہی انسان کو گمراہی سے بچاتا اور صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح اخلاص پر خصوصی زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ریاکاری اور دکھاوے سے کیا گیا عمل بظاہر اچھا ہونے کے باوجود روحانی نقصان کا سبب بنتا۔ اخلاص ہی عبادات اور اعمال کو وزن اور قبولیت عطا کرتے ہیں۔ بیان کے دوران صبر و شکر کو مومن کی زندگی کا حسن توازن قرار دیا گیا۔ آزمائش کے وقت صبر اور نعمت کے وقت شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ یہی رویہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کے موضوع پر کہا گیا کہ اسلام دنیا کو ترک کرنے کی نہیں بلکہ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو مگر دل میں نہ ہو، یہی زہد اور تقوی کا حقیقی مفہوم ہے۔ آخر میں اولیاء کرام کی صحبت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور بتایا گیا کہ نیک اور باعمل بزرگوں کی صحبت انسان کے اخلاق و کردار اور فکر کو سنوار دیتی ہے۔ ایسی صحبت دل کو زندہ اور ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ شرکاء نے اس جامع اصلاحی بیان کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے روحانی موضوعات پر مسلسل بیانات موجودہ دور میں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محفل کے اختتام پر اجتماعی دعا بھی کی گئی، جس میں امت مسلمہ کی فلاح، اصلاح اور خیر و برکت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ جس کے بعد ماہانہ حلقہ ذکر منعقد ہوا۔ حلقہ ذکر میں حضرت علی پاشا قادری نے اپنے مخصوص روحانی انداز میں ذکر الہی اور استغفار و مناجات پیش کی، جس سے پورا ماحول نورانیت اور روحانیت سے معمور ہو گیا۔ محفل کے اختتام پر تمام شرکاء کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مریدین نے فرداً حضرت علی پاشا قادری سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا، جبکہ جن خوش نصیب افراد نے اب تک بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی بیعت کی سعادت حاصل کر کے دلی مسرت کا اظہار کیا۔ اس بابرکت مجلس کو کامیاب بنانے میں میزبان الحاج عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی کے ساتھ دیگر احباب نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ روحانی سلسلہ اسی جوش و جذبے اور فیضان کے ساتھ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر عبدالعظیم سوداگر نے کہا کہ یہ محفل کسی ایک مکتب
فکر کی ترویج کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی اصلاح عامہ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بابرکت محفل میں شرکت کر کے اپنی روحانی اصلاح کا سامان کرے۔ قابل ذکر ہے کہ اس ماہانہ محفل میں شہر و اطراف سے کثیر تعداد میں لوگ باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں، جو اس روحانی اجتماع کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ گزشتہ محفلوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوئے ہیں اور مطمئن ہو کر گئے ہیں۔ شرکاء کے یہ تاثرات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں اس طرح سے مؤثر بیان نہیں سنا ہے۔ اس محفل کے انعقاد پر میزبان عبدالعظیم سوداگر قادری کی کاوشوں کی ستائش کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ کہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کو جب آخرت کے ہولناکیوں کا، اس کے عذاب کا اور اس میں ہونے والی مختلف تکلیفوں کا جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب دنیا کی مدت ہے ہی قلیل، اس میں 60-70 سال سے زائد تو رہنا ہے بھی نہیں، تو کیوں نہ میں ابھی سے اس دنیا کو ترک کر دوں اور اس دنیا کو ترک کر کر علیحدگی اختیار کر لوں، اسی لیے کہ لوگوں سے ملوں گا، بیٹھوں گا، گفتگو کروں گا، ساتھ رہوں گا، تو گناہ کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے، زبان کے ذریعے ہو جائے یا ہاتھ کے ذریعے ہو جائے یا ناک کے ذریعے ہو جائے یا میں لوگوں کی دل آزاریاں کر دوں، لہٰذا انہوں نے تنہائی اختیار کی، صحرا میں تنہا چلے گئے اور بہت دنوں تک جب وہ نظر نہیں آئے تو آقا سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ وہ فلاں شخص مجھے بہت دنوں سے نظر نہیں آتا، اس کا حال معلوم کر آؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو کچھ صحابہ دوڑے گئے اور خبر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کو عجیب حالت میں پایا ہے، اپنے چہرے کو گرد و غبار سے انہوں نے ڈھانک لیا ہے اور لباس ہے کہ پھٹ گیا ہے اور صحرا کی مٹی اٹھا کر وہ اپنے جسم پر ڈالتے ہیں اور ایک ہی بات اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا، یہ دنیا ملعون ہے، یہ دنیا فریبی ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا آزمائش میں مبتلا کرنے والی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی دنیا ہے، میں نے اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا ہے اور مجھے تیری آخرت کا خوف ہے اور مجھے آخرت میں دیے جانے والے عذاب بالخصوص نار جہنم کا بڑا خدشہ ہے، بڑا خطرہ ہے اور میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور یہ کہنے لگے کہ تجھے اگر مجھے عذاب دینا ہی ہے تو میری دنیا ہی میں مجھے عذاب دے دے، یہی جتنی تکلیفیں تجھے پہنچانی ہے اس بندے کو یہیں پر ساری کی ساری تکلیفیں پہنچا دے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے کہا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ آئے، حضور نے باز گشت کی اور سارا حال جب دریافت کیا تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو ایسے کیوں کہتا ہے کہ دنیا برباد ہو جائے، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، رنجشیں، مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشوں سے تو دوچار کروایا جائے، یہ کیوں نہیں کہتا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے ربنا آتینا سے پہلے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دنیا کو حسین بنا دے، ہماری دنیا کو خوبصورت بنا دے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے، ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اور اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ حضور نے دنیا کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا صحابی رسول کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس قول رسول کو نقل فرما کر صبح قیامت تک کلام مجید میں محفوظ فرما دیا۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں جب تم دنیا کو اپنی زینت باطل، بناچیز اسباب، مکر و فریب اور اس کے اسباب زہر کے ساتھ دیکھو، تم دنیا کو تم دیکھ رہے ہو نا، ایک ہے دنیا کا زینت حقیقی، یعنی تم ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، مصحف قرآن کی طرف دیکھ رہے ہو، تو کیا ہے یہ زینت حقیقی ہے، یہ حسن ہے، کیا ہے بولیے؟ یہ حسن ایزدی ہے۔ کلام اللہ کیا ہے بولیے؟ حسن ایزدی ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یا پھر کعبے کی طرف دیکھ رہے ہو یا مصطفیٰ کے تصورات میں ہو، وہ چیزیں
جو باطل سے دور ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا. یاد رکھو یہ قرآن کا قانون ہے کہ جہاں حق آتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا. جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا. جہاں حسن ہوتا ہے وہاں بدصورتی نہیں ہوتی. جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں پر بے اخلاصی نہیں ہوتی. وہاں ریا نہیں ہوتی، مکاری نہیں ہوتی، دجل نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں سما سکتے. یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. اب دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ توجہ طلب بات. آپ کے ہمارے شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کیا چاہتے ہیں آپ سے، اس پر توجہ کیجئے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کو دیکھو اس کے زینت باطل کے ساتھ. اب زینت باطل کے ساتھ کیسے پہچانیں گے؟ ایک ہوتا ہے خواتین کا اکثر میک اپ کرنا، بہت زیادہ میک اپ کیا. ایک ہوتا ہے بہروپیے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بہروپیے ہوتے ہیں بھائی، آستین کا سانپ بن کر آپ کو ڈستے رہتے ہیں، آپ زندگی بھر نہیں پہچانتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہچان جاتے ہیں، لیکن بہت ایسے ہوتے ہیں خبر تک چلے جاتے ہیں لیکن اپنے چھپے ہوئے دشمن کو، باطل کو پہچان نہیں پاتے. اس لیے انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، وہ حق کے ساتھ نہیں رہے. توجہ طلب بات. ایک بہت لطیف نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، زندگی میں بہت کام آنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم دھوکہ کھا گئے. ہوتا ہے نا، اکثر دوست سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پیری مریدی میں بھی اکثر دنیا میں لوگ بھائی حضرت ہم نے تو سمجھا کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، بڑا بدمعاش نکلا، بڑا کمینہ نکلا اور بڑا بدکردار نکلا. بھائی پہلے کیوں دھوکہ کھائے؟ پہلے کیوں دھوکہ کھائے؟ تو کہنے لگا حضرت حلیہ ہی یہ بنا کر آیا تھا، حلیہ ہی یہ بنا کر آیا تھا کہ ہم دھوکہ کھا گئے. تو اب پہچانے کیسا؟ اب رسول اللہ نے نسخہ عطا فرمایا، یتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ سر کی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور. کافر جو ہے سر کی آنکھوں سے، محض سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. اور دل کی آنکھوں سے وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں نور الہی ہو. کیا ہو؟ نور الہی ہو. اور نور الہی اسی کی آنکھوں میں سما سکتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو نور مانا ہے. جس نے نبی کو نور نہیں مانا تو اس کی آنکھیں کہاں سے نور والی ہونے والی ہے؟ توجہ طلب بات ہے. اب بچا کیسے جائے؟ زینت باطل کو کیسے پہچانا جائے؟ تو پہلے آنکھوں میں نور پیدا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ زینت باطل. پیران پیر نے تو فرما دیا کہ جب تم دنیا کو زینت باطل کے ساتھ دیکھو، کیا دیکھو؟ زینت باطل کے ساتھ دیکھو، اس کے مکر کے ساتھ دیکھو، اس کے فریب کے ساتھ دیکھو، یا مکر اور فریب کے اسباب کے ساتھ دیکھو، تو اس سے کراہیت کرو، اس سے دور ہو جاؤ. تو اب دور کون ہوگا؟ جو پہچانے گا کہ یہ فریب ہے، جو پہچانے گا کہ یہ دھوکہ ہے، جو پہچانے گا کہ یہ زینت باطل ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا. بھائی یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے. ہاں اگر آپ دھوکے کھانا چاہتے ہیں تو کھاتے رہیے دھوکے پہ دھوکا. حضور نے کیا فرمایا؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ شیطان دھوکا دے دیا، ہو گیا. آپ کے پاس ایکسکیوز ہے، آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس نے دھوکا دیا تھا، پھر دھوکا دے دیا اسی معاملے میں. یعنی آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے خیانت کی تھی، آپ نے گناہ کیا تھا، آپ نے غیبت کی تھی، ایک مرتبہ کی تھی، اور آپ نے یہ الزام دھر دیا شیطان کے سر پر، اور دوسری بار بھی یہی دھر دیا. تو رسول اللہ کیا فرماتے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے. اسی لیے کہ مومن کیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ جب ڈس جائے نا تو احتیاط کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں کسی دشمن سے جو آپ کا منافق دوست بن کر آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، آپ نے ایک مرتبہ معاف کیا تو وہ یا تو آپ کو بے وقوف سمجھے گا، یا وہ سمجھے گا کہ یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہے. کیا سمجھے گا؟ بولیے. یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دشمنی کرتے کرتے، نقصان پہنچاتے آپ نے اگر اس کو اگنور کر دیا، قربان جاؤ میرے نبی کے ارشاد پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کو ڈسے،
بیوی کو ڈسے، بچوں کو ڈسے، ماں باپ کو ڈسے، خاندان کو برباد کر دے. لہذا بولیے مومن کی شان کیا ہے؟ وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتا. تو جو شخص انسانوں سے دھوکہ نہیں کھاتا وہ دنیا سے دھوکہ کیسا کھائے گا؟ سوچئے آپ. یہ ٹریننگ سیشن ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی نعرے بازی کا پروگرام نہیں ہے. نعرے لگانے کے لیے میدانوں میں آیا جائے انشاءاللہ. یہ محض پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے ایک ایک ارشاد کو پورے انہماک اور توجہ سے سننے کی محفل ہے.